کہ کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی روایت صحیح آتی ہے چاہے وہ سند میں بھی صحیح ہو، قرآن کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ نہیں مانیں گے ہم، وہ یا منسوخ تصور کی جائے گی اور یا پھر راوی کا وہم سمجھا جائے گا، اس کا متن کمزور ہوگا، بلکہ سند صحیح بھی ہوئی تو کوئی ایشو نہیں ہوگا، نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور یہ امام شافعی کا قول ہے کتاب العلوم کے اندر کہ اگر صحیح حدیث بھی عملی تواتر اور مسلمانوں کے اجماع کے خلاف آئے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ کئی صحیح حدیثیں ہیں جو آج کی ڈیٹ میں ویلڈ نہیں ہیں، منسوخ ہو چکی ہیں۔ فقہاء کرام کے سامنے جب کوئی بھی حدیث آتی ہے تو سب سے پہلے وہ حدیث کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر حدیث اصولوں کے مطابق صحیح ثابت ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ وہ حدیث ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، کیا اس کے معارض کو دوسری حدیث تو نہیں جو اس حدیث کو منسوخ قرار دے رہی ہے۔ اگر ناسخ حدیث مل جائے اور یہ حدیث منسوخ قرار پائے تو یہ حدیث قابل عمل نہیں رہتی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو صحیح ہے اور اس کا کوئی ناسخ بھی موجود نہیں، البتہ اس کے معارض حدیث موجود ہے، ناسخ منسوخ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ اس میں پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان دو احادیث میں سے راجح کس کو قرار دیا جائے اور مرجوح کس کو قرار دیا جائے۔ اب راجح مرجوح یعنی کس حدیث کو ترجیح دے کر اس پر عمل کا کہا جائے اور دوسری حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس کو مرجوح قرار دیا جائے، اس پر قرائن کی ضرورت ہوتی ہے، دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دلائل اور قرائن کی بنیاد کے اوپر پھر ایک حدیث کو مرجوح اور دوسری کو راجح قرار دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حدیث بظاہر اس کے اندر صحت کی شرائط پائی جا رہی ہوتی ہیں، حدیث کی سند بھی متصل ہوتی ہے، راوی اس کے عادل تام و ضبط ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث وہ قابل عمل نہیں ہوتی، کیونکہ امت کے بڑے بڑے اماموں نے اور جو حدیث کے ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں انہوں نے اس حدیث پر عمل کو ترک کر دیا ہوتا ہے، چھوڑ دیا ہوتا ہے، یا اس حدیث کے ترک کرنے پر امت کا اجماع ہو چکا ہوتا ہے۔ حدیث تو ہے، درجہ صحت کو بھی پہنچتی ہے، لیکن امت کے کسی ایک طبقے نے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ کچھ اصول اور ضوابط ہیں فقہا کے حدیث پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر حدیث جو صحیح ہے وہ ضروری نہیں کہ قابل عمل بھی ہو، جب تک کہ یہ ساری چیزیں نہ دیکھ لی جائیں۔ بعض احادیث وہ ہیں جو صحیح ہیں لیکن منسوخ ہونے کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں ہیں، ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ احکامات کے اعتبار سے وہ احادیث جن کا منسوخ ہونا بالکل واضح اور ثابت ہے اور امت نے اس پر اتفاق کر لیا ہے، ان روایات اور احادیث پر عمل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ان پر عمل کرنا حرام ٹھہرے گا۔ اب وہ کون کون سی روایات اور احادیث ہیں، اس کی پوری ایک تفصیل موجود ہے، اور اس پر محدثین نے باقاعدہ مستقل کتابیں لکھی ہیں منسوخ احادیث کے اوپر اور ناسخ احادیث کے اوپر، جن میں سے دو کتابوں کا میں آپ کے سامنے تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے ناسخ الحدیث و منسوخہ، امام ابن شاہین بغدادی المتوفیٰ 385 ہجری کی کتاب الناسخ والمنسوخ کے نام سے مشہور ہے، امام ابن شاہین کی کتاب۔ اور یہ دوسری کتاب ہے ابو بکر محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم المتوفیٰ 584 ہجری کی کتاب الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ۔ اس میں ناسخ اور منسوخ احادیث کے حوالے سے انہوں نے تفصیلات بیان کی ہیں کہ کون سی احادیث منسوخ ہیں اور کون سی احادیث ناسخ ہیں۔ تو حدیث کا ناسخ اور منسوخ ہونا، اس کا علم، راجح مرجوح کا علم، اور پھر یہ دیکھنا کہ کون سی احادیث اور روایات ہیں جس کو امت نے متروک قرار دیا ہے، امت کے بڑے بڑے جو حدیث کے ایکسپرٹ ماہرین فقہا اور علماء ہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ بات بالکل اصول طے شدہ ہے، اور اس بات کو مرزا جیلمی نے بھی ابھی نئے کلپ میں تسلیم کیا ہے، مان گیا ہے جی کہ ہر حدیث جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی اور ہر حدیث ویلڈ نہیں ہوتی۔ بعض احادیث کہتا ہے ایسی ہیں کہ جو آج کے دور میں بھی صحیح احادیث ہیں لیکن وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی جو صحیح حدیث ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، پھر ساتھ ہی اس کے یہ کہا کہ
بعض اگر کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس کو ہم یا تو منسوخ سمجھیں گے یا یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں کسی راوی کا وہم ہے. اور پھر یہ کہتا کہ آج کی تاریخ میں کئی ایسی صحیح احادیث ہیں جو آج کی تاریخ میں ویلڈ نہیں ہیں. تو یہ بات تو مسلمہ فقہا کا اصول اور ضابطہ ہے. اسی ضابطے کی بنیاد پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا. یہ حدیث امام ترمذی لے کے امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے امام ترمذی نے بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کی علت کو بیان کیا. اپنی کتاب جامع ترمذی کے ساتھ جو چھپی ہے کتاب العلل، کتاب العلل میں کہتے ہیں کہ میری کتاب میں جامع ترمذی میں جتنی احادیث اور روایات موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث پر امت کے کسی نہ کسی طبقے نے عمل کیا ہے، امت کے علماء نے عمل کیا ہے، سوائے 2 احادیث کے. 2 احادیث میری کتاب میں وہ ہیں کہ جس پر اہل علم نے عمل نہیں کیا. ایک حدیث تو ہے کہ جب شرابی شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو، پھر پیے تو کوڑے مارو، پھر پیے تو کوڑے مارو، اور اگر چوتھی مرتبہ وہ شراب پیتا ہے تو فَقْتُلُوهُ، اسے قتل کر دو. اب شرابی کو قتل کرنے والی جو حدیث ہے جامع ترمذی میں امام ترمذی لے کے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے کسی طبقے نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی امت کے اجماع سے یہ متروک العمل ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے. اور دوسری یہی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر کسی جو نا وہ خوف کے اور بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا. اس حدیث پر بھی امت کے علماء نے عمل نہیں کیا. نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل اور نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی اس حدیث کو اپنے ان ظاہری الفاظ کے اوپر رکھ کر عمل نہیں کیا. اس کے ظاہری جو نا وہ الفاظ کے مطابق عمل کیا، ہاں توجیحات ضرور کی ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَّا عِلَّةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا فِي الْكِتَابِ، فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کی جو علت ہے اس کے اندر میں نے کتاب میں بیان فرما دی. اب یہ بات تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب العلل میں لکھی. مرزا جیلمی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ٹونٹ کرتے ہوئے کہتا جی کہ حنفیت ایک کیفیت ہے اور وہ کیفیت امام ترمذی پر بھی طاری ہو سکتی ہے. امام ترمذی یہ روایت لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث تو یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ بغیر مجبوری کے نمازیں جمع نہیں کرنی چاہیے. اس پہ میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ حنفیت ایک کیفیت کا نام ہے جو امام ترمذی پہ بھی طاری ہو سکتی ہے. جبکہ حنفیوں کے حدیث کے قبول و رد کے اصول ہیں، جس طرح محدثین کے اصول ہیں، اسی طرح فقہا اور اصولیین کے حدیث کے جو قبول کرنے کے اور حدیث کے قبول نہ کرنے کے اصول ہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اس اعتبار سے انہوں نے ان اصولوں کے مطابق یہ کہا کہ چونکہ امت کے جو بڑے فقہا ہیں ان کے ہاں یہ حدیث متروک العمل ہے تو لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے. اور نہ صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور نہ صرف امام ترمذی کا تبصرہ ہے، بلکہ اس حدیث کے جو راوی ہیں، حدیث کو بیان کرنے والے راوی، بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں ابو شعثاء جابر بن زید، وہ خود یہ بیان کریں، اس کی توجیہ بیان کریں، اس کو اس حدیث کے ظاہر الفاظ کے اوپر چھوڑ نہیں رہے بلکہ اس کی توجیہ بیان کر رہے ہیں. اس کی توجیہ کیا بیان کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم سے میں آپ کے سامنے احادیث کو رکھتا ہوں. پہلے مقدمہ کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ اس بات پر تمام ائمہ علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو وقت مقررہ پر فرض قرار دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کے وقت مقررہ پر فرض ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی. اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون،
اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں فرمایا ثم خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، کہ پھر ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اور سورہ ماعون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات طیبات سے اور ان آیات کی تفسیر آپ اٹھا کر کسی بھی تفسیر کی کتاب کو دیکھ لیں، تمام مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہی لکھا کہ اللہ رب العزت نے نمازوں کو اوقات مقررہ پر فرض قرار دیا۔ ان نمازوں کے اللہ نے وقت مقرر کیے ہیں اور نماز وقت پہ مقرر ہے۔ اب بلا عذر شرعی ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا، یا ایک نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کے وقت آنے سے پہلے ادا کرنا بالاتفاق یہ جائز نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر احادیث اور روایات موجود ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں 527 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پوچھا یا رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت مقررہ پہ ادا کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو اب دیگر اس پر احادیث بھی موجود ہیں کہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے دو نمازوں کو سوائے حج کے عرفات اور مزدلفہ کے ان دو مقامات کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں فرمایا بغیر کسی عذر کے۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نمبر 1682 فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃ بغیر میقاتہا، نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی نماز کو اس کے وقت سے ہٹ کر ادا نہیں کیا، الا صلاتین، مگر دو موقعوں پر دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتہا، نبی پاک علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس کے وقت سے پہلے ادا کی۔ اور یہ سنن نسائی ہے، اور سنن نسائی میں صحیح حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3007 نمبر اور ایک نسخے کے مطابق 3013 نمبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الصلاۃ لوقتہا، نبی پاک علیہ السلام نماز کو ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کرتے تھے، الا بجمع و عرفات، مگر نبی کریم علیہ السلام نے دو موقعوں پر نماز کو جمع کیا ہے، یعنی مزدلفہ میں اور عرفات میں۔ مزدلفہ اور عرفات میں نبی علیہ السلام نے نمازوں کو جمع کیا ہے، باقی حضور علیہ السلام دو نمازوں کو کبھی بھی جمع نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ نماز کو وقت پہ ادا کیا۔ اب یہ قرآن مجید سے اور احادیث طیبات سے دلائل موجود ہیں۔ بعض احادیث اور روایات میں سفر کی حالت میں دو نمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس میں احتمال ہے۔ احتمال کیا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع حقیقی اور دوسرا ہے جمع صوری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا احناف کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حج کے علاوہ کبھی بھی دو نمازوں کو حقیقتاً جمع نہیں کیا، ہاں صورتاً جمع کیا ہے۔ جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو قضا کر کے عصر کی نماز کے وقت میں ادا کرنا، یا عصر کی نماز کو اس کے وقت آنے سے پہلے ہی ظہر کے وقت میں ادا کرنا، جس کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز کو پڑھنا، یہ ہے جمع حقیقی۔ اور ایک ہے جمع سوری۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ اس کا آخری وقت آ جائے، اور عصر کی نماز کو اس کے بالکل شروع کے وقت میں ادا کرنا۔ ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ہے۔ یہ دو نمازیں صورتاً تو جمع ہوئی ہیں، لیکن حقیقتاً ظہر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں ہے، دو نمازیں حقیقتاً جمع نہیں ہوئی، یہ جمع سوری۔ اور ایسے ہی مغرب اور عشاء کی نماز۔ تو سفر کی حالت میں جمع سوری کرنا یہ ثابت ہے، جمع حقیقتاً کرنا ثابت نہیں ہے۔ جن احادیث میں جمع کرنے کا ذکر ہے وہ جمع سوری پر معمول کی جائیں گی، اور اس پر پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے آثار بھی
اور بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، حدیث نمبر 586 اور اسلام 360 ایپ میں 590 نمبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 8 جمیعا و 7 جمیعا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مدینہ شریف میں 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا ہے، حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا کہ 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی۔ اور کس طرح پڑھی؟ اخر الظہر وعجل العصر، حضور نے ظہر کی نماز کو مؤخر کیا یعنی اس کے آخری وقت میں، اور عصر کی نماز کو معجل کیا یعنی اس کے ابتدائی وقت میں۔ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاء، مغرب کو حضور نے مؤخر کیا اور عشاء کو حضور نے معجل کیا، یعنی جمع سوری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر جمع کیا گیا ہے، حقیقی کے طور پر جمع نہیں کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ سنن ابی داؤد میں 1212 نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور یہی حدیث تھوڑی تفصیل کے ساتھ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سنن نسائی میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کے حوالے سے سیدنا نافع تابعی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھا، خبر پہنچی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ فوت ہونے کے قریب ہے یا فوت ہو چکی ہیں، تو آپ اپنی زمینوں پر گئے ہوئے تھے، آپ نے وہاں سے فوراً رکھتے سفر باندھا، رستے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ انا مؤذن بن عمر قال الصلاۃ، تو مؤذن نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ حضور نماز، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث 1212 ہے، 1212۔ قال سر سر، آپ نے کہا چلتے رہو چلتے رہو، حتی اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فصلی المغرب، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب شفق غروب ہونے والا ہے یعنی مغرب کا وقت بالکل اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ثم انتظر، پھر انتظار کیا، یہ لفظ قابل غور ہے، پھر کیا کیا؟ انتظار کیا، حتی غاب الشفق، حتیٰ کہ شفق غائب ہوگی، فصلی العشاء، پس آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ پہلے مغرب کی نماز پڑھی اس کے آخری وقت میں، پڑھنے کے بعد پھر انتظار کیا حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا عجل بہ امر صنع مثل الذی صنعت، فرماتے جب نبی پاک علیہ السلام کو کسی کام کی جلدی ہوتی تھی تو حضور ایسے ہی کرتے تھے جس طرح آج میں نے تمہارے سامنے کیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ 2 نمازوں کو جمع سوری کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے جمع کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بغیر جو نا وہ خوف کے اور بغیر بارش کے 2 نمازوں کو مدینہ شریف میں جمع کیا، اس سے مراد یا تو جمع سوری ہے جس طرح کہ سنن نسائی کی حدیث گزر گئی، اور ابھی میں نے آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی حدیث 1212 رکھی، یا پھر یہ ہے کہ یہ کسی عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کیا گیا۔ محدثین اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی خود بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کے ظاہر الفاظ کے اوپر کسی ایک امام اور محدث جو ائمہ 4 میں سے، جو ائمہ مجتہدین جن کی فقہ جو پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک نے بھی اس کے ظاہر پر فتویٰ نہیں دیا اور اس حدیث کو واجب العمل اور اس حدیث کو قابل عمل قرار نہیں دیا، اس کو اس حدیث کے ظاہر پر رکھ کے اس کی توجیہ کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں صفحہ نمبر 126 پہ فرماتے ہیں ذالک فی مطر، فرماتے ہیں یہ بارش کے موقع پر حضور علیہ السلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری جب اس حدیث کو لے کے آئے تو امام ایوب سختیانی وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں 543 نمبر حدیث ہے، ایوب سختیانی کہتا ہے لعلہ فی لیلۃ مطیرہ، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بارش کی رات ہو، اور راوی کہتے ہیں عسا، قریب ہے کہ ایسے ہی ہو کہ وہ بارش کا موقع ہوگا جس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اور صحیح بخاری میں جو دوسری حدیث ہے، یہی جو حدیث دوسرے مقام پہ آئی ہے 1174 نمبر، اس میں ابو شعثاء سے راوی کہتے ہیں میں نے کہا قلت یا ابا شعثاء، ابو شعثاء جو جابر بن زید
سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. میں نے ابو شعثاء سے پوچھا، کہا کہ اظنہ اخر الظہر وعجل العصر. عمر کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کو مؤخر کیا ہوگا اور عصر کی نماز کو معجل یعنی اس کے پہلے وقت میں، اور وعجل العشاء واخر المغرب، عشاء کو اس کے پہلے وقت میں معجل کیا ہوگا اور مغرب کو اس کے آخر وقت میں مؤخر کیا ہوگا. قال وانا اظنہ، یعنی ابو شعثاء جابر بن زید تابعی جو عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا بھی یہی خیال ہے، میرا بھی یہی گمان ہے. اور یہی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ جب صحیح مسلم میں لے کے ہے تو اسی حدیث کے اندر 1634 نمبر حدیث میں الفاظ یہی ہیں، قلت یا ابا شعثاء، میں نے ابو شعثاء سے پوچھا، راوی کہتے ہیں عمر، اظنہ اخر الظہر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال وانا اظن ذلك. تو ابو شعثاء نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی گمان ہے. ابو ایوب سختیانی، ابو شعثاء، جابر بن زید اور اس کے علاوہ دیگر محدثین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بغیر عذر کے دو نمازوں کو جمع نہیں کیا گیا. وہاں کوئی نہ کوئی وجہ تھی، یا تو وہ جمع سوری تھی اور یا یہ ہے کہ وہ بارش کا موقع تھا اور یا کوئی ایسی اور وجہ تھی. اس حدیث کو اس کے ظاہر پر رکھ کر امت کے کسی امام نے عمل نہیں کیا. اور مرزا جرمی کیا ثابت کر رہا ہے کہ امام ترمذی کے اوپر اس وقت حنفیت طاری ہو گئی تھی، جس وقت امام ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ دو جو حدیثیں ہیں میری کتاب میں یہ قابل عمل نہیں ہیں. لہذا ان احادیث کی یہ توجیہ ائمہ اور محدثین نے فرمائی ہے کہ ان احادیث کو اس کے ظاہر پہ محمول نہیں کریں گے، اس کی توجیہ کریں گے. اور وہ توجیہ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم سے ائمہ محدثین کی طرف سے جو کی گئی ہے اس کو پیش کر دیا. اور اس کے علاوہ دیگر دلائل موجود ہیں جن دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک نماز کو بلا عذر شرعی دوسری نماز تک مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے. صحیح مسلم میں 1562 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس فی النوم التفریط، سوئے ہوئے حالت میں انسان کے اوپر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. ایک انسان سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے اس سے نماز کا وقت مؤخر ہو گیا، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. پکڑ اور گرفت اس پر ہے جو جاگتے ہوئے ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کر دے. اب اگر بلا عذر شرعی دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہوتا تو یہاں سوئے حالت میں اگر انسان سے رہ گئی وہ تو معذور ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کر رہا ہے اس پر وعید نہ ہوتی. یہ وعید بتا رہی ہے کہ بلا عذر شرعی ایک نماز کو دوسری نماز تک مؤخر کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں 213 نمبر اور 359 نمبر اور ایک دوسرے نسخے کے مطابق 360 نمبر یہ حدیث ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ 213 نمبر حدیث ہے، ان امرأۃ مستحاضۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں انہیں استحاضہ تھا اور انہیں بیماری کا خون آتا تھا. قیل لہا انہ عرق آند، انہیں کہا گیا کہ یہ ایک سرکش رگ ہے جس کی وجہ سے یہ خون آتا ہے. تو ان تؤخر الظہر وتعجل العصر، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ظہر کی نماز کو مؤخر کریں اور عصر کی نماز کو معجل کریں اور دونوں نمازوں کے لیے ایک غسل کریں. اسی طرح مغرب کو مؤخر کریں اور عشاء کو معجل کریں اور دو نمازوں کے لیے ایک غسل کریں اور ایک غسل سے دو نمازیں ادا کریں اور فجر کے لیے الگ غسل کریں. اب جو اس عورت کو حکم دیا گیا ہے جمع کا، وہ جمع سوری ہے. اگر حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہوتا حضر کی حالت میں تو کبھی بھی اس عورت کے لیے یہ حکم نہ ہوتا. یہ حکم بتا رہا ہے کہ حقیقتاً دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے سوائے عرفہ اور مزدلفہ کے. تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل بھی اسی بات کو مضبوط کرتے ہیں کہ دو نمازوں کو حقیقتاً سوائے عرفات اور مزدلفہ کے جمع کرنا جائز نہیں ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے جو روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، یا تو وہ اس کے ظاہر پر علماء نے عمل نہیں کیا یا یہ کہ اس کی جو توجیہ محدثین نے بیان کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دی ہے.